مختار ہماری قوم کا ہیرو ہے. جناب مختار میرے مذہب کا محافظ ہے. اس نے بدلہ لیا ہے حسین کے لہو کا. کسی مولوی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنے ذاتی تعلقات بہتر کرنے کے لیے بڑی بات کسی گندے جھوٹے گستاخ کو بلا کے جناب مختار کی توہین کروائے. اگر اس مولوی نے کسی شیعہ مدرسے میں آ کے تقریر کی ہے تو میں آج جنگ کے اجتماع میں اس مولوی کو پیغام بھیجتا ہوں کہ وہ اب ہمیں اپنے کسی بھی اجتماع میں بلائے. ہم تمہارے اجتماع میں آ کے تمہیں بتائیں کہ شیطان کون تھا اور کافر کون تھا. کیا کہنے ہم نہ عزت رسول پہ سمجھوتا کریں گے. ہم اس ملک میں اتحاد چاہتے ہیں, اتفاق چاہتے ہیں, محبت چاہتے ہیں, لیکن عزت محمد و آل محمد کے بعد یہ پیغام جانا چاہیے تو نہیں جانے چاہیے. یہ پیغام صرف میرا پیغام نہیں, یہ مخدوم نالین بخاری کا پیغام, یہ مخدوم سرگام بخاری کا پیغام ہے, یہ ملک کے یہ جو جیت چہرے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سب کا پیغام ہے. یہ واعظین کا, خطبہ کا, علماء کا, ذاکرین کا, ماتمیوں کا, ہم سب کا مشترکہ پیغام ہے. اور یہ قرارداد آج جنگ کی اس عظیم اجتماع میں اس پوری قوم کی تائید کے ساتھ پاس ہو چکی ہے کہ ہم ناموس امام پہ بھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, ہم ناموس رسالت پہ بھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, ہم ناموس اہل بیت پہ بھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, اور ہم علی کے کسی نوکر کے خلاف بھی کسی کو زبان درازی نہیں کرتے. ہم سے ڈیبیٹ چاہتے ہو, ہم سے اگر مناظرہ چاہتے ہو. ہاں, اور تیسرا اور اہم اعلان, ناروے میں جو قرآن کی توہین کی گئی, جو بے حرمتی کی گئی, ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم پاکستان کی حکومت سے کہیں گے کہ وہ ناروے کے سفیر کو پاکستانی قوم کا یہ احتجاج پہنچائے. اور جگہ جگہ اگر ملک میں جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں قرآن کے جلانے کے خلاف, تو ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں جس نے قرآن جلایا اس پہ بھی لعنت کرو, اور جس نے دروازے بطول جلایا اس پہ بھی لعنت کرو. لیکن غلطی تو مسلمانوں کی تاریخ سے پہلے ہو گئی. اگر تم نے بڑے بڑے گستاخوں کو تحفظ نہ دیا ہوتا تو آج چھوٹے چھوٹے گستاخ پیدا نہ ہوتے. بڑے بڑے گستاخوں کو تو تم نے اپنی تاریخ میں محفوظ رستے دے دیے. یہ چھوٹے گستاخ اسی وقت پیدا ہوئے جب بڑے گستاخوں کو تم نے چھپا لیا. امامت کسی بھی دور میں تخت اور تاج کی محتاج نہیں رہی. جب ابو سفیان کے بیٹے نے علی کے بیٹے حسن کو دربار میں بلایا تھا, میرے بادشاہ حسن نے آ کے جو پہلا جملہ کہا تھا, یہ میری قوم کے چہروں کی رنگت بدل دے گا. میرے مولا حسن نے دربار میں آتے گا, اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو یہ اٹھانا. میرے بادشاہ حسن کا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. اس کا حسن یہ ممبر ہے. حسن کو ممبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو بھونک رہا ہے. حسن نے جملہ کہہ کے دنیا کو لکھنے میں مجبور کر دیا, جس ممبر پہ بیٹھ کے خطیب علی کو بھونکے وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے, ممبر نہیں ہوتا. اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. اور اس نے آنے سے پہلے انتظام کیا کروایا تھا؟ اسے خبر تھی کہ امام حسن آ رہے ہیں. اس نے دربار میں ایک قانون پاس کروایا. اسے ابھی تھوڑی دیر بعد حسن آئے گا. کسی نے بھی حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا. توجہ رکھیے گا سر, کسی نے مولا حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا, تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں اہل بیت کے محب ختم ہو گئے. ادھر میرے بادشاہ حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا, بابا جی سب سے پہلے یہ خود اٹھ کے کھڑا ہو گیا.
लोगों ने इससे कहा, तूने तो कहा था किसी ने हसन के एहतराम में उठ के खड़ा नहीं होना, और सबसे पहले तख्त छोड़ के तू क्यों उठ के खड़ा हो गया? इससे कहा, मुझे हसन के परवरदिगार की कसम है, जो ही हसन ने पहला कदम दरबार में रखा, हसन के पीछे एक आग का दियो आ रहा था, जिसके हाथ में आग का ताजियाना था। उसने मेरा कान पकड़ के मुझे, उठ, देख नहीं रहा हसन आ गया है, उठ हसन के एहतराम। वो देख सामने हसन आ गया। अगली सदर सुनना, क्या बात है। मेरे बादशाह हसन आके कुर्सी पे बैठ, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे मालिक हसन का कुर्सी पे आके बैठना था। तनख्वाहदार मुलाजमों ने उम्वी हुक्मरानों की तारीफ करनी शुरू कर दी। कोई उधर से बोला अबू सुफियान में ये इज्जत थी, कोई उधर से बोला हाकिम शाम में ये इज्जत थी। हर कोई आवाजें बुलंद कर रहा था। तवज्जो है पूरी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामत और हुकूमत का फर्क सुभान अल्लाह। क्या बात है, बड़ी बात, बड़ी बात। हर किसी ने उठ के जब उम्वी हुक्मरानों की तारीफ शुरू की, अबू सुफियान में ये इज्जत थी, हाकिम शाम में ये इज्जत थी, सारे तनख्वाहदार मुलाजम जब चुप हो गए, अब मेरे बादशाह हसन उठ के खड़े हुए। मिन्नत मैंने बिल्कुल नहीं करनी, जहां हक है वहां से हाथ उठेगा। जितने मिंबर पे चेहरे बैठे हैं दुआ लेने के लिए, मेरे मौला हसन का पहला जुमला, बाबा सरगाम शरीफ पहला जुमला लोगों के चेहरों की रंगत से बताएगा कौन कौन हसन का नौकर है। मेरे मौला हसन ने दरबार में उठ के खड़े होगा, ओए अरब के शजरे की टूटी हुई कड़ी हो। नहीं 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 नहीं, अभी वो हाथ उठा नहीं। मेरे मौला हसन का दूसरा जुमला, हसन ने कहा, ओए गंदगी के ढेर में उगे हुए पौधो, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हसन के सामने अपने खानदान की तारीफें करो। हसन ने कहा, मैं अपनी माँ सहरा से लेके हव्वा तक और अपने बाबे अली से लेके आदम तक एक एक का नाम भी पढ़ता हूँ, एक एक का किरदार भी पढ़ता हूँ। अगर तुम में जुर्रत है मेरे कान में आके अपनी माँ का किरदार पढ़ के सुनाओ। मैं ऊंची आवाज में, क्या बात है, क्या बात। अपने खानदान का शजरा पढ़ता हूं। अगर तुम में किसी में जुर्रत है, ऊंची आवाज में नहीं, मेरे कान में आके अपनी माओ का किरदार पढ़ के सुनो। ये कह के मेरे मालिक हसन बैठने लगे। या इसके तख्त के पीछे से एक बंदा बोला, उसने मौला अली के खिलाफ एक लफ्ज कहा। इतना कहना था मेरे मौला हसन का जुमला ना हो, बादशाह हुसैन मुझे अगले लफ्ज मिंबर पे कहने की इजाजत ना दे। जब उसने पीछे से बैठ के मेरे मालिक अली के खिलाफ एक लफ्ज कहा, मेरे मौला हसन उसकी तरफ चला, तू बोला, तू उसी का बेटा मशहूर नहीं जो तुझसे 2 साल छोटा है? वो लोग जो हसन के नौकर बैठे हो, जिनकी हाथ किसी की मजबूरी में नहीं बंधे हुए, तू उसी का बेटा है जिसका बाप उससे 2 साल छोटा है। ये कह के मेरे मालिक हसन उठे। अब खुतबा सुना पीर ज़की शादी मेरे बादशाह हसन का। मेरे मालिक हसन उठे। मेरे मौला हसन ने कहा, तुमने किए हैं अपने अपने खानदान के फजाइल, अब मैं तुम्हें बताऊं कि हम कौन हैं। ये कह के हसन की आवाज आई, सुनो ओ शाम वालों, मैं सफा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ, मैं हजर अस्वद का बेटा हूँ, मैं मना का फरजंद हूँ, मैं इब्राहिम की नस्ल हूँ, मैं ज़ुर्रियत इस्माइल हूँ, मैं शजराए तैयबा का फरजंद हूँ। ये कह के हसन की आवाज आई, मैं यूसुफुद्दीन का बेटा हूँ, मैं कायद उलमा जलील का बेटा हूँ, मैं फातिह दरैन का बेटा हूँ, मैं नुक्ता बिस्मिल्लाह का बेटा हूँ, मैं बलूद हरम का बेटा हूँ, मैं बुत शिकन का बेटा हूँ, मैं कुरान के दिल का बेटा हूँ, मैं यासीन के सर का बेटा हूँ, मैं अलहम के मालिक का बेटा हूँ, मैं कुल हुवल्लाह के सराबा का बेटा हूँ। ये कह के हसन की आवाज आई, मैं उसका बेटा हूँ जिसने आदम की तौबा कबूल की थी, मैं उसका बेटा हूँ जिसने नूह का सफीना नजात में लाया था, मैं उसका बेटा हूँ जिसने इब्राहिम की आंख को ठंडा किया था, मैं उसका बेटा हूँ जिसने ईसा को सूली पे बचाया था। ये कह के हसन की आवाज आई, सुनो, मैं एलिया का बेटा हूँ, मैं अवी का बेटा हूँ, मैं तभी का बेटा हूँ। ये कह के हसन की आवाज आई, ओ शाम वालों, मैं उसका बेटा हूँ जो मेराज के पर्दे में उधर बोला था, और मैं उसका भी बेटा हूँ जो मेराज के पर्दे में इधर बोला। बिस्मिल्लाह।
میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا۔ یہ کہہ کے پورے دربار میں خاموشی طاری ہوئی، پورے دربار میں سناٹا طاری ہوا۔ جس بندے کی آنکھیں ممبر میں ایک لمحے کے لیے مجھے پھر دوبارہ سماعت ادھار دینا، میں ولایت علی سے مسین کر کے تمہیں واپس کروں، اتنا کہہ کے پورے دربار میں جب خاموشی طاری ہوئی، حسن کی آواز آئی۔ حسن ایسے دربار میں ٹہر رہے تھے جیسے خندق کے میدان میں علی ٹہر رہے تھے۔ حسن کی آواز آئی، ہم چاہیں تو عراق کو شام کر دیں، ہم چاہیں تو شام کو عراق کر دیں، ہم چاہیں تو دن کو رات کر دیں، ہم چاہیں تو رات کو دن کر دیں، ہم چاہیں تو مرد کو عورت کر دیں، ہم چاہیں تو عورت کو مرد کر دیں۔ ایک گستاخ کانپتا ہوا اٹھا، اٹھ کے کہا حسن کیسے ہے؟ حسن اس کی طرف دیکھا، ایسے 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 اٹھا تھا۔ اٹھا تھا، بیٹھ گئی، آیا تھا، چلی گئی۔ جو قریب بیٹھے ہو، مجھے 12ویں کی عزت کی قسم ہے، میں نے آج تک علی کا کوئی دشمن مرد دیکھا ہی نہیں۔ الخزائل میں شیخ صدوق نے میرے بادشاہ کی روایت کو لکھا۔ شیخ صدوق کہتے میرا معصوم فرماتے ہمارا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ شیخ صدوق نے علی کا دشمن مرد نہیں ہوتا۔ جس بندے نے سمجھا کہ شاید میں نے یہ نکتہ صرف لطف کے لیے دیا تھا، میں نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ علی کے دشمن کا مردانگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ علی کا دشمن مرد نہیں ہوتا۔ مجلس میں نہیں بولے گا، شام کو فیس بک پہ بولے گا، سامنے آ کے بات نہیں کرے گا، سوشل میڈیا کا سہارا لے گا۔ علی کا دشمن آج بھی فیس چھپا کے بات کرتا ہے، اس فیس پہ بھی لعنت، اس بک پہ بھی لعنت۔ جو علی کی دشمنی کے لیے استعمال ہو۔ حسن کیسے؟ جھنگ بیٹھا ہے، قدیم عزادار بیٹھے ہو، عقیدہ سننے والے بیٹھے ہو، میرے بادشاہ حسن نے کہا تھا ہم چاہیں، ہم چاہیں، ان کی چاہت ہی مشیت ہے۔ ان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ ایک صدر اگلی سنو۔ 7ویں بادشاہ بابا جی بغداد کے قید خانے میں، ملاؤن نے اپنے دربار میں چند لوگوں کو کھانے پہ بلایا۔ ان دوستوں نے اس سے آ کے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول کا بیٹا تیرے قید خانے میں ہے۔ اس نے کہا ہاں میرے قید خانے میں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں دکھا تو صحیح فرزند رسول کو۔ اس نے کہا ایک شرط میں دکھاؤں گا، جب آئے نا موسیٰ کاظم اٹھنا نہ، احترام نہ کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نبشد، ایسے ایسے جملے کہنا جس سے توہین ہو۔ امام موسیٰ کاظم کو بغداد کے قید خانے سے بلایا گیا، لفظ سننا، صرف سمجھانے لگا ان کا چاہنا کیا ہے، ان کا چاہنا کیسے کہتے ہیں۔ امام کڑیوں میں پورے سیور امام کے بدن پہ، امام دربار میں آئے، یہ ملعون اٹھا، اٹھ کے ہارون، اس نے اپنے سپاہی سے کہا جس قید خانے سے لے کے آئے موسیٰ کاظم کو، ذرا اس قید خانے کی چابی دکھا۔ اسے یوں چابی دکھائی، اسے کہا سارے میرے دوستوں کو دکھا، اسے دوستوں کو دکھائی۔ یہ ملعون کہہ کا مار کہتا یہ کہتے ہیں ان کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، جبکہ ان کے قید خانے کی چابی میرے تنخواہ دار ملازم کے پاس ہے، وہ کھولے تو یہ باہر آتے، بند رکھے تو یہ اندر رہتے۔ جب میرا تنخواہ دار ملازم ان پہ معین ہے، یہ کائنات کے حکمران کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، سارے مہمان ہنسنا شروع ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم نے یوں بلا تسبیح کڑیوں سے سر اٹھایا، امام کی آواز آئی، او ملعون ہمارے اختیارات کو نہ آزما، ہم چاہیں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، یہ دیوار سونے کی ہونی شروع ہو گئی۔ ادھر دیوار سونے کی ہو رہی تھی، امام نے دیوار کی طرف دیکھ کے کہا جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں؟ دیوار سے آواز آئی، مولا جب آپ کہہ رہے تھے اگر میں چاہوں ان میں سے ایک
حرامی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا، ایسے ہو سکتا۔ سارے بولو، آخر تک بولو حیدری۔ پیغام پہنچ گیا، فضائل پڑھے گئے، سلام ہو گیا، بابا جی کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ اللہ سید کا سایہ قوم کے سر پہ سلامت رکھے۔ جتنی محبت کے ساتھ انہوں نے یہ صفحہ عذابی شاہی رسول کی بیٹی اسی محبت کو قبول کرے۔ منبر پہ تمام حسین کے ذاکرین ایک ہی عقیدے پہ ہیں، ولایت علی، عزاداری شبیر، حرمت سادات۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہمارا معیار ہے۔ اس پہ نہ ہم کل بکے تھے، نہ ہم آج بکے ہیں، نہ ہم کبھی بکیں گے۔ یہ کارواں انہی بزرگ شخصیات کی زیر قیادت کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے۔ ہماری کوشش اور کاوش یہ ہے کہ ہم انہی کے تجربات کی روشنی میں، انہی کے احکامات کی روشنی میں ہم اپنے اس عزائی سفر کو برقرار رکھیں۔ منبر پہ ایک اور بزرگ شخصیت سید مزمل حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں حسین کی عزاداری برپا کی ہے، اور وہ قومیں ہمیشہ مٹ جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں، جو لوگ اپنا اسلاف ترک کر دیتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں۔ گھر میں وہ بیٹا ہمیشہ برباد ہو جاتا ہے جو بازار میں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ مخدوم ناصر بخاری صاحب لاہور سے آئے ہوئے پیر ذکی شاہ جی، یہ پورا ایک قضائی سلسلہ ہے۔ مالک جناب سید زرغام عباس بخاری صاحب کی قیادت قوم کو ہمیشہ قائم رکھے، متحد رکھے، ہمیں اتحاد میں رکھے۔ دشمن جگہ جگہ سے ہم پہ وار کر رہا ہے، کبھی وہ اپنوں کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی وہ بیگانوں کی شکل میں آ رہا ہے۔ امیر المومنین کا وہ جملہ جو امیر المومنین نے کہا تھا، وہ آج کے ہم دور کے شیعوں پہ صادر آتا ہے کہ وہ باطل پہ ہو کے بھی متحد ہیں، ہم حق پر بھی ہو کے ایک نہیں ہیں۔ دشمن حکمت عملی تبدیل کر چکا ہے، اب ہمیں بھی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی۔ عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے، علی ولی اللہ نہیں چھوڑیں گے، ماتم شبیر نہیں چھوڑیں گے، حرمت سادات نہیں چھوڑیں گے، آل محمد کی ناموس پہ مر مٹ جائیں گے۔ ہمیں قتل کر دو گے، ہماری بیٹیاں بازار میں آ جائیں۔ کل سے بیٹھا ہے یہ سید، ممبر پہ نہیں ہے، دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ سید کل صبح سے ممبر پہ بیٹھا ہے، یہ ممبر پہ نہیں، یہ کل صبح سے لے کے اب تک جنازے پہ بیٹھے، مہمان آ کے جا رہے ہیں، یہ مسلسل جنازے پہ بیٹھا ہے، یہ میز نہیں ہے، یہ قبر حسین ہے۔ دنیا آج شام کو مجلس ختم ہوگی، پوری دنیا سے سید زادے کو پیغام آئیں گے، بابا جی کیا کہنے، 2 دن بڑی بھرپور مجلس ہوئی، بابا جی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں رہا کہ کوئی ممبر ذاکر شبیر سے خالی ہوا۔ پورے پاکستان کے ذاکرین نے بابا جی آپ کی عزت، آپ کی ہر طریقے سے محبت آپ سے کی۔ 2 دن حسین کی مجلس ہو تو قوم داد دیتی ہے، 3 دن غریب کا لاشا بغیر کفن کے پڑا۔ 2 دن میں یہ قوم کیسے تھکے گی؟ یہ اس غریب کو رونے کے لیے آئی ہے جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا۔ مجلس بالکل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جو محمد کی بیٹی کل صبح سے آئی ہے، اب ودا ہو رہی ہے۔ کوشش کرنا جو کل صبح سے لے کے اب تک بیٹھے ہو، بیوی کو اچھے طریقے سے ودا کرنا۔ وہ بڑی حسرت لے کے آئی ہے کہ کوئی غریب کو روئے۔ اس سے پہلے میرے برادر پڑھ کے گئے ہیں شام کا بازار، میں بازار تو نہیں پڑھوں گا، میں غیر سید ہوں، مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے، مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے۔ ماتمی کے پاؤں کے نیچے جو جوتی کے نیچے ذرہ ہے اس کا قد بھی مجھ سے افضل ہے۔ شام کا بازار پڑھے تو کچھ سید پڑھے۔ امتی کیا بتائے کہ کیسے گزری تھی علی کی بیٹی۔
منبر پہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے 9 گھنٹے کھڑی رہی، کوئی کہتا ہے 36 گھنٹے کھڑی رہی، کوئی کہتا ہے 45 گھنٹے کھڑی رہی۔ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اس لیے نہیں روتے کہ اتنی دیر کھڑی رہی، ہم روتے اس لیے رہے ہیں کہ کھڑی کون رہی۔ 1 سیکنڈ بھی کھڑی رہی ہے تو کھڑی تو علی کی بیٹی رہی ہے نا۔ کیا ہوا تھا شام کے بازار میں میں نہیں پڑھ سکتا، کیا ہوا شام کے بازار میں میں نہیں پڑھ سکتا، ایک اشارہ دے دیتا ہوں، اشارہ سمجھ لینا کہ شام میں ہوا کیا تھا۔ آئے گا نا بار وہ بتائے گا کہ شام میں کیا ہوا تھا۔ ایک اشارہ دوں گا، میرا خیال ہے کہ اشارہ سمجھ گئے تو تم رات تک رو گے۔ جس سجاد نے اکبر کی برچھی برداشت کر لی تھی، کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو اس کا جگر پھٹ گیا، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے نا۔ جب واپس آ کے مدینے منحال نے پوچھا تھا مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کا بھائی، سجاد رو کے کہتے وہ لمحہ میری آنکھوں کے آگے سے جاتا ہی نہیں جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے۔ سجاد کہتے یہ وہی مقام ہے جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی۔ میں منبر سے دعا کر رہا ہوں، یہ بہنیں بیٹیاں بھی کل سے مجلس میں شریک ہیں، ان کے حصے کی ایک دعا کرو۔ اللہ بابا ذکی شاہ جی کے جو عزیز دنیا چھوڑ گئے ان کے درجات بلند ہو، اللہ بابا نزاکت شاہ جی کے درجات بلند ہو، شہید علامہ ناصر کے درجات بلند ہو۔ ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک جملہ کہنے لگا، میرا اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے، جس بہن کا بھائی کوئی نہ ہو وہ بازار میں ڈر کے چلتی ہے، اسے پتا ہے کسی بدماش نے روک لیا، میرے پیچھے تو آنے والا بھی کوئی نہیں۔ 4 سال کا بھی بھائی ہو، بہن ہاتھ پکڑ کے غرور سے چلتی ہے، بازار میں مشکل موڑ آ جائے، 4 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہتا تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ ڈر میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تمہیں منت نہیں کرنی، تم کل صبح سے بیٹھے ہو، ایک لمحے کے لیے سوچ لینا کہ اب جنازہ اٹھنے والا ہے، وارث آ گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حسین کے بیٹے کا جنازہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گا، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو جگانا۔ 4 سال کا بھائی بازار میں بہن کو تسلیاں دیتا ہے، انوکھی بہن تھی سجاد کی سکینہ، 4 سال کی عمر میں شام کے بازار میں سجاد کا ہاتھ پکڑ کے رو رو کے کہہ رہی تھی تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں۔ سجاد رو کے کہتے تھے سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، تو بہن ہو کے مجھے تسلی دے رہی ہے، رو کے کہتی اس لیے تسلیاں دیتی ہوں میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا، اگر تو مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھا؟ اجرکم اللہ، اگر تو مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھائے؟ آخر میں ہے شہبیہ گہوارہ علی اصغر، میں اس کے حصے کی بہن کا ایک جملہ پڑھ کے منبر چھوڑ دوں۔ جہاں جہاں سید بیٹھے ہیں مجھے نوکر سمجھ کے معاف کرنا، مقرب خان صاحب میں نے جناب سیدہ کے 3 درد پڑھے تھے پاکستان کے منبر پہ، بڑی بطول کے 3 درد پڑھے تھے بابا جی، پھر میں نے شام والی ملکہ سے اجازت لے کے میں نے شام والی معصومہ کے 2 درد پڑھنے ہیں، دونوں درد پڑھنے سے پہلے بات میں منبر پہ کہہ رہا ہوں میں غیر سید ہوں، جنگ نہیں پورا پنجاب ہے، مہمان سمجھو مہربانی، شبیر کا ذاکر سمجھو تمہاری مہربانی، حسین کا عزادار سمجھو تمہاری مہربانی، میں مومن کی توہین کرنا بھی کفر سمجھتا ہوں، یہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں 2 درد پڑھوں گا، زیادہ سے زیادہ گھڑی کے 4 منٹ اور پڑھوں گا، دونوں دردوں میں کوئی بھی مومن مجھے حکمن نہیں کہے گا کہ اس درد کی وجہ پڑھ، میں درد پڑھوں گا، میں اس درد کی وجہ نہیں پڑھوں گا، میں غیر سید ہوں، مجھے میری حیثیت کا پتہ ہے، جو سید بیٹھے ہو وہ مجھے معاف کر دینا۔ بابا زرغام شاہ جی آپ ہیں آج کی اس عزاداری کے وہ وارث جو قائم کے بعد اس جنازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت دیں، میں 2 درد پڑھنے لگا ہوں شام والی معصومہ کے۔ ساری زندگی آپ نے منبر پہ ذاکروں سے سنا، سجاد نے بہن کو کفن نہیں دیا تھا، سجاد نے سکینہ کرتے میں دفنائی تھی، آپ یہ سمجھ کے روتے رہے کہ شاید ہمارا مولا غریب تھا، ہمارے مولا کے پاس دینے کے لیے چادر نہیں تھی، تم یہ سوچ کے روتے رہے۔ آج جنگ میں پورے پنجاب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے میں وجہ پڑھوں کہ سجاد نے بہن کو کفن کیوں نہیں دیا تھا، وہ
वजह तो नलैन सजी मैं खोल के नहीं पढ़ सकता, मैं इशारा करने लगा हूँ। 10 मुहर्रम को मातमी करता है जंजीर का मातम, मातम करने के बाद मातमी जल्दी से कमीज पहन लेता है। तनवीर भाई शाम को मातमी घर आता है, बहनों ने करने होते हैं भाई के जख्म साफ, माँ करीब आके खड़ी हो जाती है, रो के दी कमीज आहिस्ता उतारना, तेरी कमीज तेरे जख्मों से चिमट गई है, तेरी कमीज ने तेरे जख्म पकड़ लिए हैं। जिसने 4 घंटे कमीज पहनी हो शाम को उसकी कमीज नहीं उतरती। मुझे बोल के बताओ जिसने 1 साल कुर्ता पहना था कितनी जख्मी थी हुसैन की बेटी। मुझे सैयद माफ कर देना, बड़ी सहरा को एक ताजियाना लगा था और वो दाएं हाथ से तस्बीह नहीं कर सकी। रख मेरे सर पे कुरान, करबला से लेके शाम तक शिमर के हाथ में लोहे का ताजियाना, हर मोड़ पे सकीना को इतना